روم کا بادشاہ سارے قافلے کو کھڑا کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں تم سے اس نبی کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، جھوٹ نہ بولنا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے پوچھو۔ تو وہ پوچھتا ہے پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، وہ نسب میں خاندان میں کیسا ہے، خاندان میں کیسا ہے؟ تو ابو سفیان بولے جبکہ تلواریں ٹکرا رہی تھیں، انہو لذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے، کوئی اس کے خاندان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ تخیر القبائل، اپنے نبی کی خود سنو، میرے اللہ نے قبائل کی چھانٹی کی، فاختار العرب، عربوں کو الگ کیا، تخیر العرب، سارے عرب کو چھانٹا، فاختار مضر، اس میں سے مضر کا انتخاب کیا، تخیر مضر، فاختار قریش، پھر سارے مضر کی چھانٹی کی، اس میں قریش کو منتخب کیا، ثم تخیر قریش، پھر اللہ نے قریش کی چھانٹی کی، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، میرے جیسے جمال والا کوئی نہیں ہے۔ سنو حسان کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی آنکھ دیکھ سکے گی، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسن ظاہری خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور جمال خاندان کا عالی ہونا اور صفات کا عالی ہونا، اس کے لیے جمال، چہرے کے وجود کے حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے لفظ حسن ہے، خاندانی شرافت، ذاتی صفات، اس کے لیے لفظ جمال ہے، جمال۔ تو وہ دونوں چیزوں کو کیا خوبصورت انداز میں لاتا ہے کہ حسن دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، صفات محسوس کرنے سے پتہ چلتی ہیں، اور صفات اور جو خاندانی چیز ہے وہ ماں باپ سے آتی ہے۔ تو میرے نبی کے نعت خان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جمال خاندانی چیز ملتی ہے تو کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب، ہر عیب سے تو پاک پیدا ہوا، کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ایک جملہ، ایک آخری مصرع ایک پلڑے میں رکھو، اور اس صدی سے لے کر آج کی صدی تک جتنے نعت خانوں نے نعتیں سنائیں، جتنے شاعروں نے نعتیں لکھیں، اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، عربی، کائنات کی ہر زبان میں جو لکھی گئیں وہ ایک پلڑے میں، اور یہ ایک مصرع ایک پلڑے میں، تو اس ایک مصرے کا وزن سارے نعتیہ کلام پر بھاری ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے بیچ میں رہا کوئی عیب دکھاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس جیسا نسب دکھاؤ جو آدم تک زندہ سلامت ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن ہمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ
بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادريس بن يلد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام من انفسکم، لاؤ ایسا دکھاؤ، یہ وہ ہے جسے حبیب اللہ بنایا گیا، یہ وہ ہے جسے رسول اللہ بنایا گیا، یہ وہ ہے جسے خاتم الانبیاء بنایا گیا، یہ وہ ہے جس کی رب نے رسالت پہ قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ وہ ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسمیں کھائیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ ہے جس کو تسلیاں دینے کے لیے میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، یہ وہ ہے جس کی بلندیاں بیان کرنے کے لیے میرے رب نے کلام اتارے، فأوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، اس کی وسعت نبوت کو بیان کرنے کے لیے قرآن آیا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، یہ وہ ہے جسے میرے رب نے لاڈ سے بھی پکارا، محبت سے بھی پکارا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، جسے محبت و لاڈ سے پکارا، یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، یہ وہ ہے جس کی ذمہ داری میرے رب نے بتائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جسے سراپا نور بنا کے بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جس کے قرآن کو اللہ نے نور بتایا، واتبعوا النور الذی انزل معاہ، جس کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ قسم اٹھائی کہ کائنات کی جتنی قسمیں اٹھائی گئیں اور اٹھائی جائیں گی، ایسی خوبصورت قسم نہ کبھی اٹھی نہ اٹھائی جائے گی جس میں کمال عشق بھی ہے، کمال محبت بھی ہے، کمال تعلق بھی ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ہائے میرا رب کہتا ہے، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کلام عرب میں جب کسی سے عشق و محبت کی انتہا کو بتایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کر دیا جاتا ہے، پھر اس ذات کو محبوب سے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اجنبی بن کے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو میرے رب نے اللہ وللہ المثل الاعلی، یہ میرے آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ منزہ، اللہ پاک، اللہ سبحان، اللہ سبوح، اللہ قدوس ہے، صرف اس بات میں جو عشق و محبت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی ذات سے جدا کیا، پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب سے جوڑا، ربک تیرا رب، اب خود باہر کھڑے ہو کے قسم اڑاتا ہے، فلا وربک، جیسے خود کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، جیسے خود کوئی اور ہے اور رب حبیب کوئی اور ہے، تو کہتا ہے فلا وربک تلگنگ والو سنو
تم نے میرے نبی کے طریقوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، تم اپنے قوم کے غلام بنے، تم پیسے کے غلام بنے، تم رواج کے غلام بنے، تم چیزوں کے غلام بنے، تمہیں نہ میرا نبی یاد رہا نہ میں یاد رہا۔ دیکھو میرا عشق اپنے محبوب کے ساتھ، فلا وربک، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ کوئی اور ہے یا خود ہے؟ لیکن یوں کہہ رہا ہے جیسے رب کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کمال عشق ہوتا ہے۔ فلا وربک، اے میرے حبیب تلا گنگ والوں کو بتا، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیری غلامی مجھے ان میں نظر نہیں آئے گی، میری نظر میں مردود ہیں۔ ہاں یہ محمد مصطفیٰ ہیں جنہیں قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یہ سارا قرآن بتا رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، یا اللہ جنت تو عطا فرما، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے ساری جنت تیرے ہی حوالے کر دی۔ اور صرف اس لیے حوض کا نام بنا، لیکن یہاں ایک نہر دی یہ مراد نہیں ہے، پوری جنت مراد ہے۔ میرے محبوب ساری جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ حدیث جوڑو تو تیرا نبی کہتا ہے الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑے۔ اپنی خوشخبری بھی سنو، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ ہاں میرے محبوب تیرے لیے جنت ہے، تو جائے گا نہیں تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن میں اپنے محبوب کو رسوا نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت حبیب مصطفیٰ میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا، پاک کر دیا۔ کیسے پاک کیا ہے؟ میرے رب نے کہا ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی تمام بیویاں تمہاری ماں ہیں، تمہاری ماں ہیں۔ میرے رب نے کہا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہر انسان کا نکاح موت پہ ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ میرے رب نے کہا میرا نبی دنیا سے چلا گیا، اس کا نکاح باقی ہے، میرے نبی کی بیگمات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیگمات تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، میرے نبی یہ دنیا میں بھی تیری بیویاں ہیں اور جنت میں بھی تیری بیویاں ہیں، ان کے علاوہ اب تو شادی نہیں کر سکتا، نہ ان کو طلاق دے سکتا ہے، نہ ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ میں نے چن کے تیری جھولی میں ڈالی ہیں، یہ پاک ترین مستورات ہیں، یہ بیت محمد میرے نبی کا گھر۔ آگے اولاد آتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ آگے اولاد آتی ہے، ہاں حضرت زینب سے اولاد ہوئی،
باقی دونوں بچیوں سے اولاد نہ ہوئی، نہ رقیہ نہ ام کلثوم، اور وہ بھی انتقال کر گئے، ان کی آگے نسل نہیں چلی، حضرت زینب کی اولاد سے آگے نسل نہیں چلی، صرف حسن اور حسین سے نسل چلی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا نسب بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی کی طرف سے چلے گا۔ تو فرمایا جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو علی نے کہا حرب، جنگجو، لڑائی کرنے والا۔ میرے نبی نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حرب، پھر انہوں نے حرب رکھا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جس دن سے آدم کی نسل چلی ہے آج تک یہ نام اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے، یہ نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اور آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتا تھا لاڈ و پیار و محبت میں حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے، اور دونوں کو کندھے پر بٹھایا ہوا، ہاتھ پر نہیں، کندھے پر۔ عرب میں دستور تھا کوئی عرب سردار اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتا تھا، تکبر اتنا تھا۔ آپ نے پیار کیا حضرت حسن کو تو اقرا بن حابس کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ یہ معاشرت بتا رہا ہوں، اس معاشرت میں کوئی عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، مجلس میں محفل میں اپنی عزت پہ نفس کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور کل کائنات کے سردار نے حسن حسین کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، یہاں جو سب سے زیادہ عجب نقشہ بنایا اور کندھوں پہ بٹھا کر باہر تشریف لائے۔ باہر عام مجمع میں سب حیران پریشان، آخر ایک بدو نہ رہ سکا اور وہ بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ مطلب یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا۔ اور فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ حضرت عمر راستے میں ملے تو دیکھا کندھوں پہ سوار، تو حضرت عمر حیران ہو کر کہنے لگے نعم مطیتکما، قربان جائیں کیا عالی شان سواری ہے، کیا عالی شان سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، یہ بھی تو دیکھو سوار کیسے عالی شان ہے، سواری عالی شان ہے تو سوار بھی عالی شان ہے۔ یہ میں صرف قرآن سے فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب اور دوسرے نبیوں کے درمیان قرآن کے اشاروں میں کیسے فرق کر کے بتایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے اور نکل نہ سکے، اور حبیب کہتے ہیں، حبیب ہے حبہ سے، خلیل ہے خلل سے۔ خلل ہوتا ہے اس مجمع میں کوئی آدمی میری طرف آئے گا تو سیدھا نہیں آ سکتا، ایسے گھومتا آئے گا، اس کو کہتے ہیں خلل۔ تو وہ محبت جو دل کے پردوں میں سے جگہ بناتے ہوئے بل کھاتے ہوئے چلتے دل کی گہرائی میں جا کے گڑ کے پیوست ہو جائے اور جم جائے، اس کو کہتے ہیں خلت، اسے کہتے ہیں خلیل۔ اس میں بڑھنے کا مطلب شامل نہیں ہے۔ اور حبیب حبہ سے ہے، اور حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت یہ ہے ایک کاشت کرو تو وہ 700 بن جاتا ہے، پھر 700 کاشت کرو تو ہر دانہ 700 بن جاتا ہے، پھر ان کو کاشت کرو تو ہر دانہ 700 بن جاتا ہے۔ تو حبہ محبت اس تعلق کو کہتے ہیں
جس میں ابتدا تو ہو پر انتہا کوئی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بلایا، موسیٰ میری طور پہ بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، بھاگے بھاگے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک کو اچھا لگتا ہے۔ تو مالک، میں غلام، تو معبود، میں عبد، تو آقا، میں بندہ، تو نے بلایا، میں دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، تلا گنگ والو مجھے راضی کرو، میرا راضی کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ جو رب فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جس کو راضی کرنے کے لیے کلیم اللہ نے دوڑ لگائی، وہ رب کائنات، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ رب السماوات والارض، وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ الحی القیوم، اور وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وعنت الوجوه للحي القيوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وہ جو تعریف سے بالا تر، جو نظر سے بالا تر، تخیر سے بالا تر، احد صمد، قادر مقتدر، مہیمن معز، مذل سمیع، جبار متکبر منتقم، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندے کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں، میں تجھے راضی کروں۔ اور پھر تمہارے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا تھا تجھے راضی کروں گا؟ تو تیرے نبی نے کہا تھا وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں اس وقت راضی ہوں گا، ابھی سن لے میرے مولا، جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ جو وفاؤں میں اتنا بلند ہو، تم جفاؤں میں آگے بڑھ جاؤ، ہے ایسا تو کتا بھی نہیں کرتا، ایسا تو ایک ناپاک جانور نہیں کرتا۔ جو تمہارے گھر کی روٹی کھا لیتا ہے، تمہارے بچوں سے بھی مار کھاتا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سوٹیاں کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، چو نہیں کرتا ہے، اجنبی آ جائے اس کی ٹانگوں میں پڑتا ہے چاہے جان چلی جائے۔ تمہاری ایک روٹی کی وفا، وہ بھی تم ایک ٹوٹے برتن میں اس کو ڈال کے دیتے ہو یا زمین پہ ڈال کے دیتے ہو، تمہارے نالی کا گندا پانی وہ پیتا ہے، تمہارے نلکے کا گندا پانی وہ پیتا ہے، اس روٹی پانی کی یہ وفا ہے کہ ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتا ہے۔ تو کیا میں کتے سے نیچے چلا جاؤں کہ میرے نبی نے وفاؤں کی حد کر دی اور میں اور آپ جفاؤں میں اتنے آگے چلے جائیں کہ کہیں بھی اس کا خیال نہ آئے، کوئی ادا اس کی پسند نہ ہو؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن۔ او بھائیو، اللہ اس کے رسول سے صلح کر لو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ جلسے جلوس کے لیے نہیں ہے، محرم کا مہینہ وہ صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے کہ زندگی بناؤ محمد مصطفیٰ کی غلامی والی، اور مقصد بناؤ آل رسول نے جہاں خون گرایا اور تم پسینہ ہی گرا دیتے، تم پسینہ ہی گرا دیتے۔ جس دین پر وہ نیزوں پہ چڑھ گئے، گھوڑوں کے سموں کے تلے رون دیے گئے، پاک بیٹیوں کے سروں سے چنیاں اتر گئیں، تم اس کے لیے پسینہ ہی بہا دیتے۔ رسم و رواج کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، زندہ باد مرد آباد کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں ایک سکہ چلتا ہے۔ سنو سنو، دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، پھر اس پر ویزا چاہیے۔ سن لو،
سن لو سنو، آخرت کے ملک میں جانے کے لیے محمدی پاسپورٹ چاہیے، محمدی پاسپورٹ نہیں ہوگا تو تمہیں ویزا نہیں مل سکتا، اللہ کی رضا کی مہر نہیں لگے گی اور جنت کا ویزا نہیں لگے گا۔ اگر جنت دعاؤں پہ ملتی اور اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایویں مولوی ڈرائی جان دیں، ایویں مگر پہ جان دیں، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو کربلا کو تاریخ سے نکال دو۔ جو لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے انہیں پاگل دیوانہ قرار دے دو، جو آروں سے چر گئے، جو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیے گئے، جو آگ میں جلا دیے گئے، جو خاک و خون میں لوٹا دیے گئے، تڑپا دیے گئے، جو بن جنازوں کے دفنا دیے گئے، جن کے سر کہیں دفن ہوئے، دھڑ کہیں دفن ہوئے، جن کی اولادیں در بدر ٹھوکریں کھاتے کھاتے زیر زمین جا کے سو گئیں۔ نئی تاریخ لکھو، یہ پاگلوں کی تاریخ ہے، اپنی تاریخ بھلا دو، اپنی داستانیں بھلا دو اور اپنی کہانیاں مٹا دو اور صرف پیسے کی غلامی کی نئی تاریخ لکھو۔ بک جانا، ضمیروں کے سودے کرنا، کرسی کے طلبگار بننا، ممبر کے طلبگار بننا، واہ کے طلبگار بننا، اس کی نئی تاریخ لکھو۔ یا اپنی تاریخ کو بلاؤ یا یہ طریقہ چھوڑو، یا اللہ کی آگ کو بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر سکو گے؟ انکار اس شکل میں جانا پسند کرو گے جو تم بنائے پھرتے ہو؟ اپنے نبی کا سامنا کرو گے اس شکل میں، اس کردار میں؟ ایک طرف اس کی اولاد کا سر ہر مقتول کیسے آئے گا؟ جو ظلمن قتل ہوا کیسے آئے گا؟ اس کا ہاتھ یہ سیدھا، اس پہ اس کا سر رکھا ہوا ہوگا، وہ دھڑ کے بغیر ہوگا، ہاتھ میں گردن ہوگی، جسم اس کے بغیر ہوگا، یوں آئے گا یوں، اور قاتل کو یہاں سے پکڑے گا گریبان سے، پھر کہے گا یا اللہ سوچ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو تم دیکھو گے حسین کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دھڑ کے بغیر ہوگا، تم کس شکل میں اس کے پاس جا کے کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ کس کردار کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس دن کوئی عذر پیش کر سکو گے؟ یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا، کہیں چھپ جانا؟ ہاں پھر مجھے یاد رکھنا کہ چھپ نہ سکو گے، میری بات یاد آئے گی، کہیں بھاگ جانا نہیں بھاگ سکو گے، کوئی جھوٹ بول دینا نہیں بول سکو گے، نہیں بول سکو گے۔ ربیع الاول کا پیغام ہے غلام رسول بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم نے سیرت کے جلسے کیے، جلوس نکالے، پر کوئی تائب نہ ہوا، کسی نے نماز نہ شروع کی، کسی نے ماں باپ کو راضی نہ کیا، کسی نے شراب نہ چھوڑی، کسی نے سود نہ چھوڑا، کسی نے زنا نہ چھوڑا، کسی نے ظلم و ستم نہ چھوڑا، کسی نے بغض سے دل کو پاک نہ کیا، کسی نے رشوت کو نہ چھوڑا، کسی نے کھوٹ کو نہ چھوڑا۔ تو تم نے کیا سیرت منائی اور تم نے کیا جلسے منائے اور تم نے کیا اپنے نبی کو یاد کیا؟ تم نے تو مذاق اڑایا ہے۔ زندگیاں بدلو، زندگیاں بدلو، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اسی مہینے میں آیا تھا، 12 ربیع الاول کو آیا تھا، اور بھی آئے، پہلے بھی آئے، پر ایک یہ یتیم بھی آیا، تو کائنات میں ہلچل مچ گئی، آسمان کے ستارے نیچے آ گئے، نیچے ایسے قریب تھے کہ لگتا تھا زمین پر گر جائیں گے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دینے کے لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ کبھی ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، نہیں جاتی۔ تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 وکرمی یہ قانون ٹوٹا ہے، اور ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں گھس گئیں اور کہنے لگی مبارک ہو، دو جہان کا سردار آ گیا، مبارک ہو، وجہ کائنات آ گیا، آ گیا، نجات دہندہ آ گیا، سیدھی راہیں دکھانے والا
پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کرنے والا، ساری ساری رات تمہارے لیے تڑپنے رونے والا، ساری ساری رات آہوں سسکیوں سے اللہ کے عرش کو تھر تھرا دینے، کپ کپا دینے والا، جس کے آنسو پوچھنے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ جبریل آیا، یا رسول اللہ آپ کے رب کہہ رہے ہیں نہ رو نہ رو نہ رو، کیوں روتے ہیں؟ تو تیرا میرا نبی ہر دفعہ کہتا تھا امت کا غم رلاتا ہے۔ آئے سارے عالم کے لیے راہبر، یتیم باپ دیکھا نہیں، دادا حرم میں بے قرار کھڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو زندہ کر دے، آمنہ کو بیٹا دے دے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے، بیٹی آ گئی تو میرے بیٹے کی نسل ختم ہو جائے گی، اسے کیا خبر کہ آج کیا ہونے والا ہے، اسے کیا خبر آج کون پیدا ہونے والا ہے، وہ تو اپنی دھن میں بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ عبداللہ کو زندہ کر دے، اسے کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، وہ تو عبداللہ کے درد میں ہے کہ میرا عبداللہ زندہ ہو، اسے کیا خبر کہ اس کی طفیل کروڑوں زندہ ہو جائیں گے، اربوں زندہ ہو جائیں گے، جانور انسان بن جائیں گے، اندھے بینا ہو جائیں گے، بہرے بولنے والے بن جائیں گے، بہروں کو سننا مل جائے گا، گونگے بولنے والے بن جائیں گے، پھٹکے ہوں کو راہ مل جائے گی، بگڑے ہوئے زمین پر فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار پائیں گے، اسے کیا خبر۔ پھر وہ پیدا ہوئے، 4:20 پر گھڑی پہنچی، یہ میں 4:20 کیسے کہتا ہوں، میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ کے کیلنڈر میں دیکھی تو 4:20 ہے، ادھر 4:20 ہوئے، ادھر صبح صادق کی روشنیوں نے دنیا کے اندھیروں کو دھکا دیا، ادھر محمد مصطفیٰ کے نور نے کفر کے اندھیروں کو دھکا دیا، ادھر زمین آسمان کو روشن کرنے والا سورج آیا، ادھر دلوں کو روشن کرنے والا سورج آیا، ادھر دنیا کے اندھیروں کے دور ہونے کا سبب آیا، ادھر کفر کے اندھیرے دور ہونے کا سبب آیا، اور آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، آپ بیٹا دونوں کو، ماں اور بیٹا دونوں کو ایمان ملا، بعد میں وہ ہیبت طاری ہو گئی بچے کو دیکھ کر، یہ دائی ہے، اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، آج عجب بچہ ہے کہ وہ بھی دہشت میں ہے اور خوف زدہ ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے جسم پر ماں کی گندگی کا کوئی نشان نہیں، آنول کا کوئی ذرہ نہیں، پاک دھلا خوشبودار، خوشبوؤں میں مہکا ہوا باہر آ رہا ہے، اور ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آ رہا ہے، اور جب ناف کو دیکھا تو آنت اور ناف کٹی ہوئی ہے، 3 عجب صفات کے ساتھ 2 جہان کا سردار دائی کے ہاتھوں میں آتا ہے، دھلا پاک پاکیزہ، ختنہ ماں کے پیٹ سے، ناف ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آتی ہے، لہٰذا دائی حیران ہوتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، ماں کو دکھاتی ہے، پہلو میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، تھوڑا سا کپڑا لپیٹا، پہلو میں لٹایا، بچہ اس حال میں بے بس ہے، 10-15 منٹ کا وقت ہے یا آدھا گھنٹہ، جب دایا پیچھے ہٹتی ہے اور ماں اس کو محبت سے دیکھتی ہے تو ایک دم بچہ کروٹ بدلتا ہے اور پورے سجدے میں چلا جاتا ہے، جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں، ایک لمبا سجدہ کرتا ہے، پھر وہ بچہ یوں سر اٹھاتا ہے، گردن یوں کرتا ہے، الٹے ہاتھ پر ٹیک لگاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اس انگلی کے اٹھنے پر نور ہی نور چاروں طرف چمکتا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے اس نور میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کا نظارہ کیا، روم فارس کے محل، ہیرا یمن کے محل۔ ماں گھبراتی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، یہ بڑا ہے کہ بچہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ گھبراتی ہے اور بچے کو اٹھا کے گود میں لیتی ہے، گود میں لیتی ہے تو ایک اور شاہکار سامنے آتا ہے، گھر کی چھت پھٹتی ہے، اس میں دھواں ابر دھند اندر آتی ہے، سارے کمرے میں گہری دھند چھاتی ہے، اور ماں اپنے بچے کو گود میں لینے کے باوجود اتنی دھند گہری ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی، اور اس دھند میں سے آواز آتی ہے طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب میں پھرا دو، پھرا دو، پھرا دو، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، ساری دنیا جان لے یہی ہے حبیب اللہ،
یہی ہے رسول اللہ، یہی ہے محمد بن عبداللہ، یہی ہے کائنات کا سردار، یہی ہے جنت کا چابی بردار، یہی ہے اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہی ہے شفاعت کبریٰ کا مالک، یہی ہے حوض کوثر کا مالک، یہی ہے جنت کی چابی کا مالک، یہی ہے اولین آخرین کا سردار، یہی ہے نبیوں کا نبی، جنات کا نبی، انسانوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، بحر بر کا نبی، پتھر پہاڑ کا نبی، جمادات نباتات حیوانات کا نبی، چرند پرند کا نبی۔ اسے یتیم نہ دیکھو، یہی ہے جس کو میرے رب نے حبیب بنایا، حبیب بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، ماحی بنایا، حاشر بنایا، عاقب بنایا، فاتح بنایا، خاتم بنایا، ابو القاسم بنایا، طہ بنایا، یاسین بنایا۔ یہ رب نے میرے نبی کے نام عالم بالا میں پہلے طے کر دیے، محمد بھی، احمد بھی، ماحی بھی، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی، طہ بھی، یاسین بھی۔ اور بادل دھند میں سے آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داود کی زبان دو، اور ایوب کا دل دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام انبیاء کو جو دیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ اندر، پھر 63 سال 4 مہینے بلندیاں، ترقیاں، پرواز، جیسے کوئی اللہ کی ہستی کا اول آخر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اول آخر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اس کے پیچھے چلو تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹک جاؤ گے، بھٹکا دیے جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ میرے نبی عالم کے رہبر بن کر آئے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کا پیغام ساری امت 1.25 لاکھ جمع فرمائی۔ کیا رسول ہے جس کے دیدار کرنے والوں کو یہ کائنات کا 1.25 لاکھ واحد مجمع نبیوں کے بعد جو معصوم نہیں ہے، ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، ان سے قصور ہوئے ہیں، پر وہ رب جس نے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے ہیں، وہ رب ان کی زندگی میں اپنے نبی کو بشارت دیتا ہے اور ہمیں ان کا مقام سمجھاتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی۔ کلن جو مکے میں ایمان لائے، کلن جو مدینے میں ایمان لائے، کلن جو دیہاتوں میں ایمان لائے، کلن جو بدر احد کے بعد ایمان لائے، کلن جو خندق کے بعد ایمان لائے، کلن جو حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، کلن جو فتح مکہ پر ایمان لائے، کلن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کلن جو آخری حج کے موقع پر ایمان لائے، کلن جو آخری دن تجھ پر ایمان لائے، کلن یہ سب کے سب وعد اللہ، تیرے اللہ کا وعدہ ہے الحسنى، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، ان میں کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہاں ہے، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ نام لے لے کے فرمایا، نام لے لے کے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا تو 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں، آپ ادھر سے آئیں۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہوئے، سر اٹھایا، یا رسول اللہ کون ہے
وہ کون ہے؟ کہ وہ بیٹھا ہے، وہ کون؟ وہ کہ وہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر در پکارے گا۔ عمر، میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا۔ اس کا جاہ و جلال دیکھا، میں سمجھا میرا۔ میں آگے بڑھا، مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے یا رسول اللہ۔ عثمان، ہر نبی میں جنت کا ایک رفیق، میرا تو رفیق ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کر لیا، پھر فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ سامنے راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ راضی ہو گیا، میرا کام بن گیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے۔ بلال، وہ کالے بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام پکڑ کے تو میرے ساتھ جائے گا۔ نام لے کے بشارتیں، ہائے ساری دنیا کہتی ہے اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں آمین۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے علی عطا فرما، مجھے سلمان عطا فرما، مجھے مقداد عطا فرما۔ جنت دعا کرتی ہے یا اللہ یہ لوگ میرے اندر آ جائیں۔ پتھر کے پجاری وہ رضی اللہ عنہ کا خطاب لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ایک محنت فرمائی، 1.25 لاکھ صحابہ اکٹھے کیے اور ایک پیغام سنایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میری امت، اے تلا گنگ کی امت جو 1431 سال کے بعد ہوں گے، سنو میری بات سنو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے اس کے ذمے اللہ کے محبوب کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ کیا نماز صرف کچھ لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ساری امت پر فرض ہے۔ جو نہیں پڑھتے انہیں معاف نہیں، جو پڑھتے ہیں ان پر کوئی الگ فرض نہیں ہے۔ روزہ سارے لوگ نہیں رکھتے، جو نہیں رکھتے انہیں معاف نہیں، جو رکھتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ سارے مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نہیں دیتے انہیں معاف نہیں، جو ادا کرتے ہیں ان پہ الگ فرض نہیں۔ ایسے ہی فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچا دینا، میں آخری ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا تَلْقُونِي بَعْدَ عَامِي هَٰذَا، اس جملے کا درد میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ جانے والا جا رہا ہے اور درد بھری فریاد ہے، اے لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو میری نصیحت سنو، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ جو نہیں پہنچا رہے انہیں معاف کوئی نہیں، جو پہنچا رہے ہیں ان پر الگ فرض کوئی نہیں ہے۔ جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، جیسے اخلاق، جیسے صدق و امانت، جیسے سچائی، جیسے دیانت فرض ہیں ساری امت پر، ایسے ہی دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام اور اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے پہنچانا ساری امت کے ذمے ہے۔ یہ پیغام لے لو اپنے محبوب کا، یہ اجتماعی نصیحت ہے۔ پھر انفرادی نصیحت، اب 12 کو آئے 12 کو گئے، آمد بھی بتائی رفت بھی سن لو۔ 29 صفر عصر کی نماز کے بعد آپ گئے بقیع ایک جنازے میں، واپسی پہ آپ کو سر میں درد اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے اس میں شدت آئی اور وہ بخار میں بدل گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں اس دن آپ کا قیام تھا، پھر رات تک بخار شدید ہو گیا،
اور اگلے دن دوسرے گھر میں گئے، بخار اور تیز، تو آپ نے کہنا شروع کیا کل کس گھر والوں کی باری ہے؟ تو فرماتے جی حفصہ کی باری ہے۔ وہاں پہنچے، فرمایا کل کس کی باری ہے؟ کہا جی میمونہ کی باری ہے۔ جب میمونہ کے گھر پہنچے تو پوچھا کل کس کی باری ہے؟ تو ساری بیگمات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر میں آپ پہنچے تو ساری ازواج پاک حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم سب خوشی سے اجازت دیتی ہیں آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، اس بیماری میں بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، علی و عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اماں عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور پیر کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے، جانے میں 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ 7 کنووں کے پانی کا غسل دیا گیا اور پھر آپ نے پٹی باندھی کس کے سر کے درد کی وجہ سے، اور علی اور فضل بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، ظہر سے پہلے کا وقت ہے، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا لوگو، میں نے ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میری جان حاضر ہے، میں نے کسی کا مال دبایا ہو میرا مال حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لینا ہے یہاں لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، میں وہ دعوے نہیں برداشت کر سکتا۔ جس کی تو فعل جنت کا در کھولے گا وہ کہہ رہا ہے یہاں بدلہ لے لو جو لینا ہے، میں آگے نہیں اللہ کے دربار میں جواب دے سکتا۔ اے کیا جواب دیں گے زمینیں دبانے والے، قتل ناحق کرنے والے، روزانہ رات کو شراب پی کر زنا کرنے والے، ماں باپ کے گریبان پھاڑنے والے، بھائی بھائی سے لڑنے والے، کیا جواب دو گے؟ پاک معصوم، پاک معصوم، پاک معصوم، میرے پاس الفاظ نہیں میں اس نبی کی شان بیان کروں۔ وہ پاک معصوم کہہ رہا ہے میں نے ممکن ہے کسی کو کوڑا مارا ہو، میری پیٹھ حاضر ہے، اٹھو مجھے کوڑا مار لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا گال حاضر ہے، اٹھو مجھے تھپڑ مار لو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو میں بیٹھا ہوں اٹھ کے مجھے بے عزت کر لو، میں نے کسی کا حق مارا ہو اٹھو مجھ سے مال لے لو، آخرت میں سوال نہ کرو۔ سارے صحابہ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ مسجد میں ایک چیخ چنگھاڑ، آپ اترے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر منبر پر آئے، پھر دوبارہ یہ مطالبہ رکھا، تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات کے؟ تو اس نے عرض کیا سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں بعد میں دوں گا۔ آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، پھر آپ نے فضل بن عباس چچا زاد، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے، کیونکہ تمہارا نبی کہاں سے قرضے دیتا؟ جس رات کی صبح دنیا سے گیا تھا اس رات اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ اس سے رات چراغ جلتا رہتا۔ اما عائشہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی بڑے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں تیل کوئی، تھوڑا سا تیل دے دو کہ رات کو چراغ جل سکے۔ جو عالم کو روشن کر گیا اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، اس لیے فقر اختیار کیا کہ امت کا غریب گلہ نہ دے، گلہ نہ دے، اس لیے اولاد کو نیزوں پہ چڑھوایا کہ میری امت اپنی اولاد کے دکھ درد کے مجھے گلے نہ دے سکے۔ کون گلہ دے گا اللہ کے نبی کو؟ اس کا گھر سب سے زیادہ قربانی کے لیے پیش ہوا ہے۔ کہاں سے 3 درم ادا کرتے؟ تیل تو ہے نہیں، درم کہاں سے ہوتے؟ پھر جمعرات آ گئی، آپ نے مغرب کی نماز تو پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے اور غش آیا اور سرانے پہ سر رکھ دیا، پھر اٹھ کر پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے، پھر آپ کو غش آیا،
پھر آپ سرانے پہ گر گئے، پھر آپ اٹھے، کہا عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ عشاء کی نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی ایک دم بستر سے زور سے پکارے عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جمعرات کو عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، جمعرات والی 16، پیر والی 17، ہفتے کو ظہر کی نماز پر اللہ کے نبی گھر سے نکلے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ادھر سے اللہ کے نبی آتے ہوئے محسوس ہوئے تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے، تو آپ نے ابو بکر کو یوں اشارہ کیا کہ پڑھاتے رہو، اور ابو بکر کے پیچھے آ کر ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھا کر اشارہ کیا کہ میرے بعد میری مسند پر ابو بکر بیٹھے گا، یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں نہیں آئے، پیر کی صبح آپ نے دروازہ کھولا اور اپنی امت کو دیکھا، فجر کی نماز پہلی صف کے لوگوں کی نظر پڑی، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نماز میں تھے یوں اور پھر ہو گئے یوں، سارے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے، تو آپ نے جلدی سے پردہ گرا دیا کہ میری امت نماز میں میری طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ آخری جھلک تھی امت و نبی کی، امت اور رسول کی۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے کے دن، جمعے کے دن جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ، کیا حال ہے؟ تو کہا جبریل بہت تکلیف ہے۔ پھر ہفتے کو آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے جاؤ میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ بہت تکلیف ہے۔ پھر اتوار کو آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے میرے نبی کا حال پوچھ کے آؤ، کہ اجدنی مغموما مکروبا۔ پھر پیر کا دن ملاقات کا وقت، دنیا سے رخصتی کا وقت، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا، پاس بٹھایا اور اس کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی، پھر کان قریب کا کچھ فرمایا، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ کے انتقال کے بعد فرمایا کہ مجھے کہا بیٹی بس اب میں تھوڑی دیر میں جا رہا ہوں، تو مجھے رونا آیا، تو پھر مجھے فرمایا بیٹی نہ رو، میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے مل جائے گی، تو پھر مجھے خوشی ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد اپنے باپ کی وفات کے آپ بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلوایا، دونوں کو ایسے اپنے ہاتھوں میں یوں لے لیا، ایک ادھر، اور ان کو چومتے رہے اور روتے رہے۔ آنے والا وقت میں دیکھ رہے تھے کہ میری اس نسل کے ساتھ یہ امت کیا کرنے والی ہے۔ خاموش آنسو ایسے گرتے رہے اور مسلسل روتے رہے اور ان کو پیار کرتے رہے۔ پھر ان کو رخصت فرمایا، پھر علی کو بلوایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ آہستہ کچھ فرماتے رہے، دعا دیتے رہے۔ کیا کہا نہیں سنا جا سکا، زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے، آواز خاموش تھی۔ پھر ان کو بھی رخصت فرمایا اور پھر موت کا فرشتہ آ گیا۔ پہلے جبریل آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کا اجازت کا طلبگار ہے۔ آپ نے کہا اندر آنے دو، وہ اندر آیا اور اس کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے آنا، پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اس لیے میں اجازت لے کر آیا۔ اور اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تم سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، کسی اور سے پوچھے گا؟ ایک تھا ایک جس سے پوچھا گیا، نہ پہلے نہ بعد، نہیں ہوگا، آئے گا اور لے جائے گا۔ لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں کہوں، میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، بول تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اوپر تیاری، استقبال، سب فرشتے تیار، عرش تیار، آسمان تیار، یہ تو میں سے اضافہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں کشا واہ یا رسول اللہ یہ کام آپ نہ کرتے تو آج ہم بندر اور خنزیر ہوتے، کتے اور بلے ہوتے۔
کہ جبریل واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کے آ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، میں پھر بتاؤں گا، میں نے جانا ہی رہنا ہے۔ اسرائیل کھڑا ہوا ہے، ایک اور فرشتہ بھی آیا تھا وہ بھی کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس، پھر جواب آیا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو میرے نبی کا الان قرۃ عینی، اولاد کو تقدیر کے حوالے کر دیا، ان کے لیے نہیں جائے جبریل سے پوچھ کے ہاں حسین کو کیوں شہید کر رہی ہے میری امت، اسے شہید نہیں ہونا چاہیے، اسے بچنا چاہیے، میری بچیاں سر بازار ان کی عزتیں نیلام ہو جائیں گی، انہیں نہیں ہونا چاہیے، نہیں انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ میرے بعد؟ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جو حکومت میں آئے تو فرعون بن گئے، جو مال میں آئے تو مست بن گئے، جو جوانی میں آئے تو بدماش بن گئے۔ ہاں کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں اور تم بندر خنزیر بن گئے تھے۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ ماں کی نافرمانی، باپ کو دھکے دینا، بھائی کا بھائی سے عدالتوں میں جا کے لڑائی جھگڑے کے مقدمے قائم کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، گھنگرو کی چھنکار، ساری رات عورتوں کے ننگے ناچ دیکھنا، یہ سب کچھ اگر وہ یہ نہ منوا تھا تو ہمیں بندر بنانے کے لیے کافی تھا۔ دعا دو اس کو جو نہ یہاں بھولا ہے نہ آگے بھولے گا۔ پھر آپ نے کہا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، بلا لے جبریل ایک دم ہائے نکلی، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا۔ مک گئی کہانی، آج نبوت والی بھی تے وہی والی بھی تے ہر شے گئی، بوئے جندرے لگ گئے۔ ملک الموت کبھی نہ رونے والا، جب اسے اجازت ملی کہ روح نکالو تو وہ بھی آنسو بہانے لگا کہ آج دنیا اتنا بڑا حادثہ دیکھے گی، اتنا بڑا حادثہ دیکھے گی۔ پھر جو چند لمحے باقی تھے، چند لمحے، تو میرے نبی نے تمہیں خطاب کیا، تلگنگ والو، پاکستان، ہندوستان، ایران والو، تاجکستان، قازقستان، عراق، شام، ترکی والو، الجزائر، ملائیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، تیونس والو، لیبیا والو، مصر والو، سوڈان والو، عرب والو، اردن والو، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے ہیں تلگنگ میں نمازی، کتنے ہیں دیہاتوں میں نمازی؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، اپنے ملازموں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریب طبقے پر رحم کرنا۔ کتنے ہیں ملازموں سے حسن سلوک کرنے والے؟ ملازم کی بیٹی بیٹی نہیں ہے، ملازم کی ماں ماں نہیں ہے، غریب کی ماں ماں نہیں، صرف مالدار کی ماں ماں ہے۔ غریب کی بیوی بیوی نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، صرف اس مالدار کی عزت ہے، اس کی بیٹی بیٹی ہے۔ غریب کی بیٹی بیٹی ہوتی تو تم گلاس ٹوٹنے پر اسے بیٹی کی گالی دیتے، تھوڑی سی خطا پر اس کو ماں کی تم گالی دیتے، تھوڑے سے قصور پر تم اسے بہن کی گالی دیتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گالیاں نکالتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت پہ غریبوں پہ ترس کھانا، رحم کھانا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے، عبادت پہ مکمل نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علم، تزکیہ، تصوف، تبلیغ، یہ علم کی بنیادیں ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔
یہ دین کی انتہائیں نہیں ہیں، دین کی انتہا اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ دین اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے میرے نبی نے عبادت الصلاۃ ابتدا وما ملکت ایمانکم انتہا، اچھے اخلاق، نماز بندگی کی علامت، اور غریب سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اس سے اچھا سلوک، یہ اخلاق کی امانت، یہ میرے نبی کا آخری پیغام تھا۔ اور پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس، بلا لے مجھے اپنے پاس۔ جس دن آئے تھے اسی دن چلے گئے، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کو رات کے وقت آپ کی تدفین ہوئی کہ آپ کے جنازے میں بہت دیر لگی، کہ آپ کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا کہ سارے امت اکٹھے ہو کر امام آگے اور اللہ اکبر، ایسے نہیں۔ آپ کے انتقال سے چند دن پہلے صحابہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا ابن مسعود، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھے نہلا چکو، کفن دے چکو تو سب چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبریل و میکائیل آ کر میرا جنازہ پڑھے گا، پھر عرش کے فرشتے آئیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت آ کر میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر مہاجرین آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر انصار آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام اور باندیاں آئیں گی، پھر اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو حجرہ حضرت اما عائشہ تھا جس میں 10-12 آدمی سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو چارپائی کے قریب پہلے آپ کو غسل دیا حضرت علی نے، اور آپ کے غلام شقران نے، اور حضرت فضل بن عباس نے، اور حضرت عباس نے، اور عبداللہ بن عباس نے جو اہل بیت الرسول تھے، اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم آپ کو اپنا رونا رو کے دکھاتے، آج ہم آپ کو اپنا غم دکھاتے کہ ہر نبی کے جانے کے بعد نقصان تو ہوا، پر آپ کے جانے کے بعد وہ نقصان ہوا ہے جو قیامت تک پورا نہ ہو سکے گا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ تو آپ کے جسم میں مبارک کو رکھا گیا، پھر سب باہر چلے گئے، پھر کافی دیر یہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ کتنی دیر، لیکن کافی دیر۔ کمرہ خالی ہے، آسمان کے فرشتے آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، پھر اہل بیت اندر گئے، اس کے بعد ان مرد، پھر ان کی مستورات، اس کے بعد ان کے بچے، پھر مہاجرین مکہ، پھر ان کی مستورات، پھر ان کے بچے، یوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ خود آپ کے لیے دعا کرتا تھا۔ اجتماعی جنازہ نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انصار، پھر ان کی مستورات، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام، پھر ان کی باندیاں، اس میں کرتے 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 پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ کی رات کو عشاء کے بعد آپ کو قبر میں اتارا گیا ہے۔